وہ لوگ جو اس امید میں پڑے رہتے ہیں کر لیں گے توبہ، ابھی تو اتنے ٹائم پڑا ہے، بہت مہلت ہے. یاد رکھنا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہم، انہیں چھوڑ دو، یأکلوا یہ کھائیں، یتمتعوا یہ دنیا سے فائدے اٹھائیں، یلہہم الامل ان کی جھوٹی امیدیں انہیں دھوکے میں ڈالے رکھیں، کر لیں گے توبہ. فسوف یعلمون انہیں ان قریب پتہ لگ جائے گا توبہ کیسے کی جاتی ہے. فرشتے ہمیں یہاں سے آگے لے جائیں گے. اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ ہے قبر کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر ایک جنازے پہ آئے، قبر کے کنارے بیٹھے. فبکا وابکا حتی تبل الثری، آپ خود بھی روئے، صحابہ کو بھی رلایا، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی. یقیناً ہمیں اور سنتیں بہت یاد رہتی ہیں، شاید یہ کبھی یاد نہیں آئی. پھر آپ فرمانے لگے یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، میرے بھائیو اس دن کی تیاری کر لو، اس قبر کی تیاری کر لو. انکم تفتنون فی القبور، یہ وہ قبر ہے جہاں تمہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. جس طرح ہم مٹھی میں کاغذ کو بھینچ لیتے ہیں، یہ قبر بھی انسان کو بھینچ لیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للقبر ضغطہ لو نجا منها احد لنجا منها سعد. لوگو اس قبر نے ایک دفعہ انسان کو ضرور زور سے بھینچنا ہے، اپنا آپ دکھانا ہے. اور اگر اس قبر نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو سعد بن معاذ کو چھوڑ دیتی. اور سعد بن معاذ کی وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ عرش الرحمن وفتحت لہ ابواب السماء. یہ سعد بن معاذ کی وفات میں مالک کا عرش بھی کانپ اٹھا تھا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے، اور 70,000 وہ فرشتے جو کبھی زمین پہ نہیں آئے سعد کے جنازے میں آئے تھے. لوگوں وہاں سعد بن معاذ تھے اور قبر نے ان کو معاف نہیں کیا تھا. اگر میں اور آپ ہوں گے تو وہ کیا کرے گی؟ جب ہم اندھیروں کے باسی بنیں گے اور کیڑے ہمارے وجود میں پھریں گے، بدن بدبودار ہو جائیں گے، یہ سر کھوپڑیوں میں تبدیل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی قبروں کو اس موقع پہ نور سے بھر دے. جس وقت یہ زہریلے کیڑے میری اور آپ کی دماغ اور نگاہیں چاٹ لیں گے، اس دن معذرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس قبر کی تیاری کیجئے جو آج آپ کو ندا دیتی ہے، اور قبر میں آپ سے پوچھے گی ابن آدم کیف نسیتنی، آدم کے بیٹے کیف نسیتنی، تو مجھے کیوں کر بھول گیا تھا؟ اما علمت انی بیت الدود، تمہیں پتہ نہیں تھا میرے میں تو زہریلے کیڑے ہی رہتے ہیں. انا بیت الوحدہ، میں تنہائیوں کا گھر ہوں. بیت الوحشہ، وحشت کا گھر ہوں. یا ابن آدم ما غرک بی، آدم کے بیٹے تو مجھے کیوں کر بھول گیا تھا؟ الم تعلم انی بیت الظلمہ، تمہیں پتہ نہیں تھا میں اندھیروں کا گھر ہوں. الم تعلم انی بیت الحق، تمہیں پتہ نہیں تھا تم نے قبر میں میرے ہی پاس آنا ہے. ویحک یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو برباد ہو جائے. قد حذرت عنی، تجھے مجھ سے ڈرایا گیا. وحذرت ضیقی، تجھے میری تنگی سے ڈرایا گیا. وظلماتی ونتنی وحولی، تجھے بتایا گیا مجھ میں اندھیرے ہوتے ہیں، تجھے بتایا گیا مجھ میں بدبو ہوتی ہے، تجھے بتایا گیا تیرے پاس فرشتے آ کے تجھ سے تیری زندگی کا سوال کریں گے، تجھ سے تیری زندگی کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. ھذا ما اعددت لک فماذا اعددت لی، آدم کے بیٹے میرا عذاب چکھ لے، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے تیار کیا تھا، آج مجھے دکھا تو میرے لیے کیا لے کے آیا ہے. اگر اس دن لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. انسان کا ایک گھر ہے جس میں اس نے جا کے بسنا ہے. موت کے بعد ایک گھر ہے جس میں اس نے جا کے بسنا ہے. فَإِن بَنَاهَا بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهُ، اگر یہ اس کو نیکیوں سے بنائے گا تو اچھی زندگی گزارے گا. وَإِن بَنَاهَا بِشَرٍ خَابَ بَانِيهَا، اگر گناہوں سے اس کو بنائے گا، اگر اس گھر کو گناہوں سے تعمیر کرے گا، یہ خود ہی وہاں پہ خسارہ پانے والا میں سے ہو جائے گا.
لوگوں اپنے مالک کی طرف پلٹ آؤ جو تم سے خود پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے عزت والے رب سے، کرم کرنے والے رب سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ اللہ تعالیٰ تم سے خود پوچھتا ہے ما غرک بربک الکریم، تیری عزت کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا بھی کیا، فسواک تجھے برابر کیا، تیرے ہاتھ دو بنائے، تیرے دو پاؤں بنائے، جانوروں کی طرح چار پاؤں نہیں بنائے، فعدلک ہر ایک چیز کو ترتیب سے رکھا، تیری آنکھیں ماتھے میں تو نہیں تھی، تیرے کان پیچھے تو نہیں تھے، تیرا ناک منہ کی جگہ تو نہیں تھا، تو کہیں اور سے تو کھایا نہیں کرتا تھا۔ مالک نے فی ای صورت ما شاء رکبک، چاہتا تو تجھے درندوں کی طرح بنا دیتا، خنزیروں اور بندروں کی شکل میں بنا دیتا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے بہترین صورت چاہی تجھے عطا کر دی، پھر بھی تو اپنے مالک سے غافل ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، بندوں معاملہ یوں ہے تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو، تم مالک سے غافل نہیں ہو، تمہیں قیامت کا اعتماد نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، قرآن پہ یقین نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کے فرمان کا اعتبار نہیں ہے کہ تم نے ایک دن اپنے مالک کے دربار میں جانا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو، یقین نہیں آتا۔ ان علیکم لحافظین، لیکن یاد رکھنا تمہارے کندھوں پہ دو فرشتے بیٹھے، کرامن کاتبین، لکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، پھر قیامت کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، اگر دنیا میں نیکیاں کما کے آؤ گے تو نعمتوں والی جنت ملے گی، وان الفجار لفی جحیم، اور اگر برائیاں لے کے آؤ گے تو تمہیں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تعجب ہوتا ہے اپنے آپ پہ بھی اور مسلمانوں پر بھی، نوجوانوں پر بھی، بوڑھوں پر بھی۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، مجھے اور آپ کو پتہ ہے جنت کا ایک وجود ہے، اور ایسا وجود ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی نگاہ نے اس جنت کو نہیں دیکھا، کسی کان نے حقیقی معنوں میں نہیں سنا، کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے، مجھے اور آپ کو اس کی نعمتوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے اس کے دروازے کھلتے ہیں، پتہ نہیں مجھے اور آپ کو شوق کیوں نہیں ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو شوق ہوتا یقیناً ہماری مسجدیں جمعے میں، فجر میں، عشاء میں ویران تو نہ ہوتی، یقیناً نمازوں کے اوقات میں ہمارے بازار آباد اور مساجد ویران تو نہ ہوتی، یقیناً میں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غافل تو نہ ہوتے، اپنے مالک کے قرآن سے اعراض تو نہ برتتے، ہمیں دین سے تکلیف تو نہ پہنچتی۔ یقیناً اگر مجھے اور آپ کو جنت کا پاس ہوتا، جہنم کا خوف ہوتا، تو میری اور آپ کی زندگی بہت حد تک گناہوں سے دور ہوتی۔ لیکن آج میں ہوں یا آپ، ہم سب اس دنیا میں لتڑے ہوئے ہیں، اس گناہوں کی زندگی کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ مسلمان کے لائق نہیں تھا، یہ مسلمان کے لائق نہیں تھا، خواہ وہ نوجوان ہوں، خواتین ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، مسلمان کے لائق یہ نہیں تھا۔ مسلمان کے لائق تو یہ تھا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، کہ قبر کی تیاری کرتا، اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری رکھتا، اور اس بات پہ یقین رکھتا کہ مجھ سے میرے اللہ نے پوچھنا ہے عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں گزاری ہے، عن شبابہ فیما ابلاہ، نوجوانی کہاں کی تھی، عن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، مال کہاں سے کماتے رہے اور کہاں کہاں خرچ کرتے رہے۔ یاد رکھیے گا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وارضاہا کو مسلمان خواتین کے لیے یہ زیادہ لائق ہے کہ ان کو یاد رکھا جائے۔ ہمارے لیے یہ زندگی کے نمونے تھے، ہمارے لیے ان کی سیرتوں میں عبرتیں تھیں، ہمارے لیے ان کی تہذیب پہ چلنا تھا،
ان کے تمدن کو اپنانا تھا، ان پہ فخر کرنا تھا اور انہی کی باتوں کو آگے نشر کرنا تھا۔ لیکن آج نہ جانے میں اور آپ کن کن کی باتوں پہ چلنے لگے، نہ جانے وہ حیا اور عفت اور وہ کردار کہاں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس سنہری دور کو ہمیں واپس لوٹا دے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ هذه خدیجہ قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام۔ یا رسول اللہ یہ خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں یا سالن ہوگا یا کھانا ہوگا۔ فَإِذَا أَتَتْكَ فَقْرِ عَلَيْهَا السَّلَامِ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي۔ جب خدیجہ آپ کے پاس آئیں تو ان کو سلام کہنا ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور انہیں خوشخبری دیجئے ان کے لیے جنت میں ایک گھر ہے، موتی کا، ایک ہی موتی